پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کا ایران کے شہید سپریم لیڈر سید علی خامنائی کو زبردست خراج عقیدت۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران کے مسلح امام خمینی پہنچے، شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ صدر ایران مسعود پزشکیان سمیت ایرانی قیادت کو پرسہ دیا۔ مسعود پزشکیان اور عباس راکچی نے فیلڈ مارشل کو گلے لگایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے تہران میں موجود چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر وزیر خارجہ عباس راکچی سے ملے۔ انہوں نے شہید رہبر معظم سید آیت اللہ خامنائی کی ایران کے لیے خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر دفاع سید ماجد ابن رضا سے بھی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید خامنائی کے الوداعی تقریب اور اہم ملاقاتوں کے بعد وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور اعلیٰ سول ملٹری حکام نے الوداع کیا۔ پاکستان اور ایران کی محبت دو طرفہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی AIY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا کہ دو طرفہ محبت نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی پاکستان کی ثالثی قبول نہ کرتے۔ ہم پاکستان کے کردار پر پاکستانی حکومت و ملت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کی دو طرفہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ امت مسلمہ کے اتحاد کے علمبردار شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات نے امت مسلمہ کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکیے سمیت دنیا بھر کے قائدین آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرنے تہران پہنچے۔ مسلح امام خمینی کمپلیکس میں موجود خامنائی کی جسد خاکی کو روضہ امام حسین کے سرخ پرچم میں لپیٹا گیا۔ اور یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج 4 جولائی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اب سے کچھ دیر پہلے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ the good is yet to come، اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنے روایتی انداز میں رقص کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ تو 4 جولائی ہے جو کہ امریکہ کا انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ یہ وہ تاریخی دن ہے جب امریکہ نے 1776 میں برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی تھی اور 108 سال بعد یعنی 1884 میں فرانس نے اسے آزادی کی علامت کا مجسمہ آزادی تحفے میں دیا تھا۔ اور یہ دن نہ صرف امریکہ کی آزادی کی کہانی سناتا ہے بلکہ آزادی اور عالمی یکجہتی کی ایک علامت کے طور پر بھی چمکتا ہے امریکہ کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بات کریں کہ امریکہ کے آفس آف دا ہسٹورین کے مطابق 1760 اور 1770 کی دہائیوں میں برطانوی حکومت کے خلاف امریکی نو آبادیات کا عدم اطمینان بڑھنا شروع ہوا اور پھر برطانیہ نے کالونیوں پر بہت سے ٹیکس اور سخت قوانین نافذ کیے، لیکن کالونیوں کو برطانوی پارلیمنٹ میں کوئی نمائندگی نہیں دی گئی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے مفادات کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ اور ایسے میں پھر 4 جولائی 1776 وہ تاریخی دن سامنے آیا جس میں پھر امریکہ نے آزادی حاصل کی برطانوی سامراج سے۔ اور یہ جو مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے 250ویں جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور خطاب کے بعد انہوں نے اپنے روایتی انداز میں ڈانس مووز بھی کر کے دکھائے اور انہوں نے خطاب کے دوران یہ کہا کہ ہم نے وینزویلا کو ایک دن میں شکست دی، ایران کو طاقتور ترین حملے سے مکمل ناکامی سے دوچار کیا۔ صدر ٹرمپ کا ساؤتھ ڈیکوٹا میں امریکی جشن آزادی کی تقریب سے خطاب۔ یوم آزادی کا جشن شاندار انداز سے منا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ امریکہ آج دنیا کا سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ ملک ہے، ہم کبھی اور کسی صورت ناکام نہیں ہوں گے، مڈ ٹرم الیکشن ہم جیتیں گے اگر خود ہارنا نہ چاہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید یہ بھی کہا کہ سیو امریکہ ایکٹ پاس ہو گیا تو 100 سال تک ریپبلکنز ہار نہیں سکیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اب سے کچھ دیر پہلے 4 جولائی انڈیپینڈنس ڈے جو کہ امریکہ کا ہے اس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کے دورے پر استنبول پہنچ گئے۔ وزیر اعظم تہران میں شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی خراج عقیدت پیش کرنے کی عالمی تقریب میں شرکت کے بعد ترکی پہنچے ہیں۔ اتا ترک ایئرپورٹ پر ترک وزیر تجارت، وزارت خارجہ، پاکستانی سفیر اور دیگر حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ شہباز شریف ترک صدر اردوان کی دعوت پر استنبول کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور ترک صدر دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کریں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی بات کی جائے گی۔ علاقائی امن و سلامتی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم بزنس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے بعد
جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 97 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 297 روپے 53 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 1 روپیہ 97 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 309 روپے 50 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا اور یہ 1 ہفتے کے لیے نافذ العمل رہیں گے۔ پاکستان نے ایک اور ایل این جی کارگو خرید لیا۔ پاکستان ایل این جی لمیٹڈ کے مطابق 10 سے 11 جولائی کے دوران ایل این جی کارگو کی خریداری کے لیے بولیاں طلب کی گئی تھیں، جن کے جواب میں 2 بین الاقوامی کمپنیوں نے اپنی بولیاں جمع کرائیں۔ پی ایل اے کے مطابق ٹوٹل انرجیز اور پی بی سنگاپور نے ٹینڈر میں بھی حصہ لیا۔ ٹوٹل انرجیز نے $17.37 فی ایم ایم بی ٹی یو کی سب سے کم بولی دی۔ بی پی سنگاپور کی جانب سے $17.96 فی ایم ایم بی ٹی یو کی بولی موصول ہوئی۔ راولپنڈی انتظامیہ میں اعلیٰ سطح پر تقرر و تبادلے۔ کمشنر راولپنڈی محمد عامر خٹک کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سی پی او راولپنڈی سید خالد محمود ہمدانی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پولیس آفس لاہور رپورٹ کرنے کا حکم۔ حسن مشتاق سکھیرا کو سی پی او راولپنڈی تعینات کر دیا گیا۔ وہ فوری طور پر بطور سی پی او راولپنڈی عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی تعینات کر دیے گئے۔ ڈی آئی خان میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا تھانہ یارک پر حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ پولیس اہلکاروں کی بھرپور جوابی کارروائی سے حملہ آور فرار ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں نے 3 اطراف سے حملے میں چھوٹے بڑے ہتھیار استعمال کیے۔ 2 طرفہ فائرنگ کا سلسلہ 40 منٹ تک جاری رہا۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ڈی پی او ضیاء الدین احمد نے پولیس اہلکاروں کو بہترین کارروائی اور بہادری کے مظاہرے پر شاباش دی۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کیس میں اسحاق ڈار کے رشتہ دار سمیت 4 ملزمان کا ریمانڈ منظور۔ احمد رضا ڈار، سکندر، حسن رضا، ساجد کے خلاف درج مقدمے میں اینٹی ریپ ایکٹ 2021 کی دفعات بھی شامل ہیں۔ ایک خاتون کے پاسپورٹ کی کاپی اے آر وائی نیوز کو موصول ہو گئی۔ اسٹیفنی اینڈریانا کے پاس نیدرلینڈز کا پاسپورٹ ہے۔ سب سے پہلے معاملہ اے آر وائی نیوز نے اٹھایا، جس کے بعد ہلچل مچ گئی۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی۔ فیصل واؤڈا نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کچھ جمہوری جنازے سالوں سے ملک کو لوٹنے کے بعد اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں۔ پہلے ہی کہا تھا کچھ پاکستانیوں کے انٹرنیشنل سکینڈلز اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی۔ ہم جمہوری لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ماں بہن اور بیٹی کا فرق بھی بھول گئے ہیں۔ پاکستان کے امیج کا ذرا سا بھی احساس ہوتا تو اسحاق ڈار فوری عہدے سے استعفیٰ دے۔ شرمناک الزام کے بعد کون اسحاق ڈار کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے؟ فیصل واؤڈا کے مطابق حکومت معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیس کو ریپ کے بجائے بھتہ خوری تک محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خواتین کو جلد وطن واپس بھیجنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی سفارت خانے کی مداخلت پر ملزم کی گرفتاری ہوئی۔ کیس میں دفعہ 164 کا بیان اب تک سامنے نہیں لایا گیا۔ ماضی کے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس میں من پسند میڈیکل رپورٹس لی جاتی ہیں۔ بلوچستان کے علاقے شرانی میں دانا سر کے مقام پر بس کھائی میں جا گری۔ 40 افراد جاں بحق ہو گئے، متعدد زخمی ہیں۔ زخمی مسافر نے بتایا ڈرائیور کا مسافر سے جھگڑا ہوا تھا، اس نے جان بوجھ کر بس کھائی میں گرائی۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند کہتے ہیں حادثہ اوور سپیڈنگ اور اوور لوڈنگ کے باعث پیش آیا۔ ایف آئی اے سکھر نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی شکایات پر کارروائی کرتے ہوئے گھوٹکی سے ایک جعلساز کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزم عبدالواحد نذیر مگسی خود کو قومی اسمبلی کے پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ظاہر کر کے شہریوں سے فراڈ اور لوٹ مار کرتا تھا۔ ملزم نے تقرری کے جعلی حکم نامے پر اسپیکر قومی اسمبلی کے جعلی دستخط بھی کیے تھے۔ ملزم کے قبضے سے جرم سے متعلق قابل اعتراض مواد برآمد کر لیا گیا۔ ایف آئی اے نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ قصور پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 3 ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ تھانہ کنگن پور پولیس کے ایس ایچ او غازی کامران شہزاد نے کارروائی کی۔ گرفتار ملزمان کی شناخت لطیف، نصیر اور احمد کے نام سے ہوئی۔ مقدمات درج کر لیے گئے۔ ڈی پی او آفتاب احمد کے مطابق ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔
लाहौर में आज मौसम गर्म रहेगा, पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह के आगाज़ से ही गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है और हवा रुक जाने से शदीद हब्स का सिलसिला भी बरकरार है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में मौसम दरमियान में गर्म रहेगा, जबकि रवां हफ्ते में किसी भी वक्त बारिश का इम्कान है, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या होगी। जी, कराची में सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, मतलब और आलूद रहने का इम्कान है। मौसम की अपडेट लेते हैं नुमाइंदा आसिफ खान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में आज भी सुबह से मौसम खुशगवार है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर शहर में इसी तरह मौसम रहेगा। ये समंदरी बादल हैं जो इस वक्त शहर पे छाए हुए हैं। तो इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। आज दिन में मामूल से तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, यानी आज दिन में जो हवा चलेगी वो तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेगी। फ़िलहाल कराची के अंदर तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है और आज दिन के अंदर और शाम में शहर कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात हैं।